کے سامنے ہوگا، اس کے بعد کسی کی دعا کی ضرورت ہے؟ عمر، میں نے جنت میں محل دیکھا، میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے، میں سمجھا میرا ہے، جانے لگا تو کہا گیا عمر بن خطاب کا ہے۔ ان کو اویس کی دعا کی ضرورت ہے؟ میدان عرفات میں 1.25 لاکھ صحابہ کے ساتھ آپ اونٹ پہ تشریف فرما ہیں، اونٹنی پر، تو آپ نے فرمایا اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے اور عمر پہ خاص طور پہ فخر فرما رہا ہے۔ ہمیں پیغام دینا تھا، آنے والے زمانوں میں یہ ہونا تھا۔ سبحان اللہ۔ امام ابو حنیفہ کا نام تو سب کو معلوم ہے نا۔ ایک اور عالم بتاتا ہوں، عبد الرحمن بن ابی لیلہ، ان میں علمی کھٹ پٹ تھی بہت زیادہ، آپس میں بنتی نہیں تھی۔ تو ابو حنیفہ جیسی ہستی جن کے کروڑوں فالوور آج ہیں، ان کی ماں کہتی نعمان یہ مسئلہ ہے، جا کے عبد الرحمن سے پوچھ کے آ۔ زندگی میں ایک دفعہ نہیں کہا ماں جی میں اس کو بڑا عالم ہے میرے کو پوچھ لو، کہا اچھا ماں جی، اپنی چادر اٹھاتے اور پہنچ جاتے، دروازے پہ دستک دے کے بھائی مجھے میری اماں نے بھیجا ہے، آپ اس میں فتویٰ، حالانکہ ان کی اپنی رائے اس کے خلاف ہوتی تھی، لیکن ماں کے احترام میں جا کر ان سے مسئلہ پوچھتے جن سے روزانہ مناظرہ ہوتا تھا، روزانہ کھٹ پٹ ہوتی تھی علمی، ماں نے کہہ دیا جا کر ان سے پوچھ کے آتی تھی، اپنی اتنی بڑی علمی قدر و منزلت کو ایک طرف رکھ دیتے تھے، نہیں میری ماں نے مجھے کہا۔ تو آپ سب نوجوان ہو، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا لو، آہ نہ لو، دعا لو۔ مجھے یاد آیا میرے والد رحمت اللہ علیہ کا ایک دفعہ مجھے خط آیا کہ جب پیسے ختم ہوتے ہیں اسی وقت ہی تمہارا خط آتا ہے کہ پیسے بھیج دو، کبھی آگے پیچھے بھی بتا دیا کرو زندہ ہیں کہ مردہ ہیں۔ تو تعلق ہی نہیں تھا، صرف پیسے تک تھا، بھی پیسے گھال دو پیسے۔ اب تو خط کی ضرورت نہیں ہے، فون پہ ہو جاتا ہے، اس وقت یہ خط ہوتے تھے۔ تو میرے والد نے گلے کا خط لکھا، مجھے افسوس ہونا چاہیے تھا، میرے اوپر جوں بھی نہیں رہی، ہم نے والدین کی عظمت کو پڑھا ہی نہیں ہے، وہ تو در مصطفیٰ سے یہ چیز ملتی ہے، محمد مصطفیٰ کے در سے یہ سبق ہمیں مل رہا ہے۔